السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً اقرا محب الحافظات پشاور شار ورثر جماعت خاصادوں مضمون تفسیر سورۃ الہود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورہ ہود آیت نمبر 69۔ ترجمہ دیکھیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ، وَلَقَدْ اور تحقیق کے ساتھ جاءت پہنچے رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بالبشرا خوشخبری لے کر، قالوا بولے سلام سلام ہے، قال ابراہیم علیہ السلام بولے سلام آپ لوگوں پر بھی سلام ہے، فما لبثا بس دیر نہ کی، ان جاء کے لے آئے، بعجل ایک بچڑا، حنیذ تلا ہوا، فلما رآ جب دیکھا ایدیہم کہ ان کے ہاتھ لا تصلو نہیں پہنچتے الیہا کھانے کو، نکرہم تو اجنبی خیال کیا ان کو، وأوجس منہم خیفہ اور دل میں ان سے ڈرا، قالوا وہ بولے لا تخف مت ڈر، انا بے شک ہم ارسلنا بھیجے گئے ہیں الی قوم لوط کی طرف، وامرأتہ اس کی عورت قائمۃ کھڑی تھی، فضحکت پس وہ ہنس پڑی، فبشرناہا ہم نے خوشخبری دی اس کو اسحاق علیہ السلام کی، ومن وراء اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی، قالت بولی یا ویلتا خرابی ہے، اَأَلِدُ کیا میں جنوں گی، وَأَنَا عَجُوزٌ کہ اور میں بڑھیا ہوں، وَهَذَا بَعْلِي اور یہ میرا خاوند شیخاً بوڑھا ہے، ان هذا لشیء عجیب یہ تو ایک عجیب بات ہے، قالوا وہ بولے اتعجبین کیا تو تعجب کرتی ہے، من امر اللہ اللہ تعالیٰ کے امر سے، رحمت اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، رحمت اللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، وبرکاتہ اور برکتیں ہیں، علیکم تم پر، اہل البیت ایک گھر والو، انہ حمید مجید تحقیق کے ساتھ اللہ تعالیٰ حمید تعریف کیا گیا ہے، مجید بڑائی والا ہے۔ تفسیر۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا۔ یہاں پر پہلی آیت میں بتایا ہے کہ یہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس کوئی خوشخبری لے کر آئے تھے، اور اس خوشخبری کا ذکر آگے آیت میں آتا ہے کہ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے چند فرشتوں کے ان کے پاس اولاد کی بشارت دینے کے لیے بھیجا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا سے کوئی اولاد نہ تھی، اور ان کی اولاد کی تمنا تھی، مگر دونوں کا بڑھاپا تھا، اس لیے بظاہر کوئی امید نہ تھی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے خوشخبری بھیجی، وہ بھی اس شان کی کہ نرینہ اولاد ہوگی، اور اس کا نام اسحاق ہوگا، پھر یہ بتایا کہ وہ زندہ رہیں گے اور وہ بھی صاحب اولاد ہوں گے، تو ان کے لڑکے کا نام یعقوب ہوگا، اور دونوں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور رسول ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ تین فرشتے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل تھے، لیکن انہوں نے انسانی شکل اختیار کر کے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان کے سلام کا جواب دیا اور ان کو انسان سمجھ کر ان کی مہمان نوازی شروع کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے دنیا میں مہمان نوازی کی رسم جاری فرمائی۔ ان کا یہ معمول تھا کہ کبھی تنہا کھانا نہ کھاتے، بلکہ ہر وقت کھانے کے وقت تلاش کرتے تھے کہ کوئی مہمان آ جائے کہ اس کے ساتھ کھانا کھائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عادت مہمان نوازی، یعنی ان کی مہمان نوازی کی جو عادت تھی اسی کے مطابق انسانی شکل میں آنے والے فرشتوں کو انسان سمجھ کر اور مہمان سمجھ کر ان کی مہمان نوازی شروع کی، اور فوراً ہی ان کے لیے ایک تلا ہوا بچڑا سامنے رکھ لیا۔ دوسری آیت میں بتلایا گیا ہے فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، کہ آنے والے فرشتے اگرچہ انسانی شکل میں آئے تھے، اور یہ بھی ممکن تھا کہ اس وقت ان کو بشری خواص یعنی کھانے پینے کے بشری خواص یعنی
ان کو جو انسان کے خواص ہوتے ہیں کھانا پینا وہ بھی عطا کر دیے جاتے ہیں، مگر حکمت اسی میں تھی کہ یہ کھانا نہ کھائے تاکہ ان کے فرشتے ہونے کا راز ابراہیم علیہ السلام پر کھلے۔ اس لیے انسانی شکل میں بھی ان کے ملکی خواص یعنی فرشتے ہونے کی جو خواص تھے اس کو باقی رکھا گیا، جس کی وجہ سے انہوں نے کھانے کو ہاتھ نہ لگایا اور کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا۔ بعض روایت میں ہے کہ ان فرشتوں کے ہاتھ میں کچھ تیر تھے، ان کی نوک سے یہ اس تلے ہوئے گوشت میں لگانے لگے۔ ان کے اس عمل سے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے عرف کے مطابق یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ شاید یہ کوئی دشمن ہو، کیونکہ ان کے عرف میں کسی مہمان کا کھانے سے انکار کرنا ایسے ہی شر و فساد کی علامت ہوتا تھا۔ فرشتوں نے یہ بات کھول دی کہ ہم فرشتے ہیں اس لیے نہیں کہتے، آپ کوئی خطرہ محسوس نہ کریں۔ یہاں پر فرمایا قالوا سلاما، قال سلام، اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے لیے سنت ہے کہ جب آپس میں ملے تو سلام کرے، کہ جب آپس میں ملے تو سلام کرے، اور آنے والے فرشتوں کو اس میں پیش قدمی کرنا چاہیے، یعنی جو مہمان آئے ہو اس کو چاہیے کہ وہ سلام کرنے میں پیش قدمی کرے اور دوسروں کو اس کا جواب دینا چاہیے۔ قرآن کریم میں اس جگہ فرشتوں کی طرف سے صرف سلامن اور ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے صرف جواب میں سلامن ذکر کیا گیا ہے۔ بظاہر یہاں پورے الفاظ یعنی سلام کے پورے الفاظ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی، جیسے عرف اور محاورے میں کہا جاتا ہے کہ فلاں نے فلاں کو سلام بھیجا ہے، مراد یہ ہوتی ہے کہ پورا کلمہ یعنی السلام علیکم کہا۔ اسی طرح یہاں لفظ سلامہ سے پورا کلمہ مسنونہ سلام کا مراد ہے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور عمل سے لوگوں کو بتلایا ہے، یعنی ابتدا سلام میں السلام علیکم اور جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یہ کہنا۔ یہاں پر اس سے کچھ مہمانی اور مہمانداری کے کچھ اصول واضح ہوتے ہیں۔ اس آیت سے کچھ اصول نکلتے ہیں کہ فلما لبث ان جاء بعجل حنیذ، یعنی ابراہیم علیہ السلام نہیں ٹھہرے بلکہ جلدی سے انہوں نے مہمانوں کے لیے ایک تلا ہوا بچڑا لایا۔ تو اس سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اول یہ کہ ہمیں مہمان نوازی کے آداب میں سے یہ ہے کہ مہمان کے آتے ہی کچھ کھانے پینے کی چیز میسر ہو اور جلدی سے مہیا ہو سکے وہ لا رکھے۔ اگر صاحب وسعت ہو یعنی مالدار ہو تو مہمانی میں مزید انتظام بعد میں کریں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مہمان کے لیے بہت زیادہ تکلفات کی ضرورت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ آسانی سے جو کچھ میسر ہو وہ مہمان کی خدمت میں پیش کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے یہاں گائے بیل بھی رہتے تھے، لیکن انہوں نے بچڑا ذبح کر کے فوری طور پر اس کا گوشت تل کر سامنے رکھ دیا۔ تیسرا اصول سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آنے والوں کو مہمانی کرنا آداب اسلام اور اچھے اخلاق میں سے ہے۔ انبیاء اور صلحاء کی عادت ہے، یہ انبیاء اور صلحاء کی عادت ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ مہمانی کرنا واجب ہے یا نہیں۔ اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ کیا مہمانی کرنا واجب ہے یا نہیں، تو جمہور علماء اس پر ہے کہ مہمانی کرنا واجب نہیں ہے بلکہ سنت اور مستحسن ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ مہمانی کرنا گاؤں والوں پر واجب ہے کہ جو شخص ان کے گاؤں میں ٹھہرے ان کی مہمانی کرے، کیونکہ وہاں کھانے کا کوئی دوسرا انتظام نہیں ہو سکتا، اور شہر میں ہوٹل وغیرہ اس کا انتظام ہو سکتا ہے، تو اس وجہ سے وہاں پر واجب نہیں بلکہ سنت ہے۔ قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں یہ مختلف اقوال نقل کیے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں فلما ایدیہم لا تصل الیہ نکرہم، یعنی جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ہاتھ کھانے تک نہیں پہنچنے دیکھا تو وہ ڈر گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مہمان کے آداب میں سے یہ ہے کہ مہمان کے سامنے جو چیز پیش کی جائے اس کو قبول کریں، چاہے اس کا کھانے کو دل چاہے یا نہ چاہے۔
تو اسے قبول کرنا چاہیے۔ اسی جملے سے دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ میزبان کو چاہیے کہ صرف کھانا سامنے رکھ کر فارغ نہ ہو جائے، بلکہ اس پر نظر رکھے کہ مہمان کھا رہا ہے یا نہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہ فرشتوں کے کھانا نہ کھانے کو انہوں نے محسوس کیا، مگر یہ نظر بھی اس طرح ہونا چاہیے کہ مہمان کے کھانے کو تکتا نہ رہے، یعنی مہمان کے ہر نوالے کو نہ دیکھے بلکہ سرسری نظر سے دیکھ لیں۔ فلما ذهب عن ابراہیم الرعو، ترجمہ فلما ذهب پھر جب جاتا رہا، عن ابراہیم الرعو ابراہیم علیہ السلام سے ڈر، وجاءته البشرى اور آئی اس کو خوشخبری، یجادلنا فی قوم لوط تو جھگڑنے لگا ہم سے قوم لوط کے حق میں، ان ابراہیم البتہ ابراہیم علیہ السلام لحلیم بردبار ہے، اواب نرم دل ہے، منیب رجوع کرنے والے ہیں۔ یا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام عارض چھوڑ، ان ھذا اس خیال کو، انہ قد جاء امر ربک وہ تو آ چکا ہے تیرے رب کا حکم، وانہم آتیہم اور ان پر آتا ہے عذاب غیر مردود ایسا عذاب کہ جو لٹائے نہیں جاتا، ولما جاءت رسلنا اور جب پہنچے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس، سی بہم تو غمگین ہوا ان سے، وضاق بہم اور ان کے آنے سے، وضاق بہم ذرعا اور تنگ ہوا دل میں، وقال اور بولا ھذا یوم عصیب آج کا دن بڑا سخت دن ہے، وجاءه قومه اور آئی اس کے پاس قوم، یہرعون دوڑتی ہوئی، الیہ اس کے پاس، ومن قبل كانوا يعملون اور اس سے پہلے وہ جو کر رہے تھے سیئات برے کام، قال فرمایا لوط علیہ السلام نے، یا قوم اے قوم، ہؤلاء بناتی یہ میری بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم یہ پاک ہے تمہارے لیے، فاتقوا اللہ بس ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ولا تخزونی اور رسوا مت کرو مجھے، فی ضیوف میرے مہمانوں کے بارے میں، الیس منکم کیا نہیں ہے تم میں رجل رشید کوئی نیک آدمی، قالو تو یہ بولے، لقد علمت تو جانتا ہے، ما لنا فی بناتک کہ ہم کو تیری بیٹیوں سے کچھ ما لنا فی بناتک من حق کہ ہم کو تیری بیٹیوں میں کچھ غرض نہیں، وانک لتعلم ما نرید اور تجھ کو معلوم ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، قال کہنے لگے، لو ان لی بکم قوتا لوط علیہ السلام نے فرمایا، لو ان لی بکم قوتا کاش مجھ کو تمہارے مقابلے میں زور ہوتا، او آوی الی رکن شدید یا جا بیٹھتا کسی مستحکم پناہ میں، او آوی الی رکن شدید یا میں پناہ لیتا الی رکن شدید مضبوط رکن کے ساتھ، قالو مہمان بولے، یا لوط اے لوط علیہ السلام، انا بے شک ہم رسول ربک آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، لن یصلوا الیک ہرگز نہ پہنچ سکیں گے تجھ کو، فاسری باہلک پس لے چل اپنے اہل کو، بقطع من اللیل رات کے کچھ حصے میں، ولا یلتفت اور مڑ کر نہ دیکھے، منکم تم میں سے، احد ایک آدمی، الا امرأتک مگر تیری بیوی، انہو مصیبہا کہ اس کو پہنچ کر رہے گا، ما اصابہم جو ان کو پہنچے گا، ان موعدہم الصبح ان کے وعدے کا وقت، الصبح صبح ہے، الیس الصبح بقریب کیا صبح قریب نہیں ہے، نزدیک نہیں ہے۔ یہاں پر آیت مذکورہ میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا حال اور قوم لوط پر شدید عذاب کا بیان ہو رہا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کافر ہونے کے علاوہ ایک ایسی خبیث بدکاری اور بے حیائی میں مبتلا تھی کہ جو دنیا میں پہلے کبھی نہیں پائی گئی تھی، ایسی بے حیائی کہ جس سے جنگل کے جانور بھی نفرت کرتے ہیں، کہ مرد کا مرد کے ساتھ منہ کالا کرنا، جس کا وبال و عذاب عام بدکاری سے بہت زیادہ ہے، اسی لیے اس قوم پر ایسا شدید عذاب آیا جو عام بے حیائی اور بدکاری کرنے والوں پر کبھی نہیں آیا۔
حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ جو ان آیات میں ذکر کیا گیا ہے وہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے چند فرشتے جن میں جبرائیل علیہ السلام بھی شامل تھے اس قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجے جو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں فلسطین پہنچے، جن کا واقعہ پہلی آیات میں گزر چکا ہے۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے جن کا مقام وہاں سے 10-12 میل کے فاصلے پر تھا۔ اللہ تعالیٰ جس قوم کو عذاب میں پکڑتے ہیں تو اس پر اس کے عمل کے مناسب ہی عذاب مسلط فرماتے ہیں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی یہ فرشتے حسین لڑکوں کی شکل میں بھیجے گئے۔ جب وہ لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے تو ان کو بشکل انسانی دیکھ کر انہوں نے بھی مہمان سمجھا، اور اس وقت وہ سخت فکر اور غم میں مبتلا ہو گئے کہ مہمانوں کی مہمانی نہ کہی جائے تو یہ بھی شان پیغمبری کے خلاف ہے، اور اگر ان مہمانوں کو مہمان بنایا جاتا ہے تو اپنی قوم کی خباثت حضرت لوط علیہ السلام کو معلوم تھی، اور اس کا خطرہ تھا کہ یہ خبیث لوگ مکان پر چڑھ آئیں گے اور ان مہمانوں کو اذیت پہنچائیں گے اور وہ ان کی مدافعت نہ کر سکیں گے۔ تو دل میں کہنے لگے کہ آج کا دن تو بڑی سخت مصیبت کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو عجیب عبرت کی جگہ بنایا ہے جس میں اس کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے بے شمار مظاہر ہوتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ آزر بت پرست کے گھر میں اپنا خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا کر دیا، اور حضرت لوط علیہ السلام جیسے مقبول اور برگزیدہ پیغمبر کے گھر میں ان کی بیوی کافروں سے ملتی اور حضرت لوط علیہ السلام کی مخالفت کرتی تھی۔ جب یہ محترم مہمان یعنی فرشتے حسین لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں مقیم ہو گئے تو ان کی بیوی نے ان کی قوم کے اوباش اور لٹیرے لوگوں کو خبر دی کہ آج ہمارے گھر میں اس طرح کے مہمان آئے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کا سابقہ اندیشہ سامنے آ گیا جس کا بیان دوسری آیت میں ہے، وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، یعنی آگے اس کے پاس ان کی قوم دوڑتی ہوئی اور وہ پہلے سے نامعقول حرکتیں کیا کرتے تھے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ اپنے خبیث عمل کی نحوست سے اس قدر بے حیا ہو چکی تھی کہ علانیہ یعنی ظاہری طور پر کھلے عام حضرت لوط علیہ السلام کے مکان پر چڑھ دوڑے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا اور ان کی مدافعت مشکل ہے تو ان کو شر سے باز رکھنے کے لیے فرمایا کہ تم اس شر و فساد سے باز آ جاؤ تو میں اپنی لڑکیاں تمہارے سرداروں کی نکاح میں دے دوں گا۔ اس زمانے میں مسلمان لڑکی کا نکاح کافر سے جائز تھا، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس جگہ اپنی لڑکیوں سے مراد اپنی پوری قوم کی لڑکیاں ہیں، کیونکہ ہر پیغمبر اپنی قوم کے لیے باپ کی مثل ہوتا ہے اور پوری امت اس کی روحانی اولاد ہوتی ہے۔ اس تفسیر کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام کے قول کا مطلب یہ ہوگا کہ تم اپنی خبیث عادت سے باز آؤ، شرافت کے ساتھ قوم کی لڑکیوں سے نکاح کرو، ان کو اپنی بیویاں بناؤ۔ پھر لوط علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ، اور پھر عاجزانہ درخواست کی وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي، یعنی مجھ کو میرے مہمانوں کے متعلق رسوا نہ کرو، اور فرمایا أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ، یعنی کیا تم میں کوئی ایک آدمی بھی اچھا نہیں ہے اور کوئی ایک آدمی بھی شریف نہیں ہے جو میری فریاد سنے؟ مگر وہاں شرافت اور انسانیت کا کوئی اثر ہی باقی نہ تھا۔ سب نے جواب میں کہا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، یعنی آپ تو جانتے ہیں کہ ہمیں آپ کی لڑکیوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم جو کچھ چاہتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے۔ اس وقت ہر طرح سے عاجز ہو کر حضرت لوط علیہ السلام کی زبان پر یہ کلمہ آیا لو ان لی بکم قوة او آوی الی رکن شدید، یعنی کاش مجھ میں اتنی قوت ہوتی کہ میں اس پوری قوم کو خود مقابلہ کر سکتا، یا پھر کوئی ایسی جماعت ہوتی میرے ساتھ جو مجھے ان ظالموں کے ہاتھ سے نجات دلاتی۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کا جب یہ اضطراب دیکھا تو بات کھول دی اور کہا کہ گھبرائیے نہیں، آپ کی جماعت بڑی قوی اور مضبوط ہے، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ان کے قابو میں آنے والے نہیں ہیں، ان پر عذاب واقع ہی ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام پر رحم فرمائے کہ وہ کسی مضبوط جماعت کی پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ پھر ترمذی میں اس کے ساتھ یہ جملہ بھی آیا ہے کہ لوط علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس کا کنبہ قبیلہ اس کا حمایتی نہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل ہے کہ اس واقعے میں جب لوط علیہ السلام ان کی قوم پر چڑھ آئے تو لوط علیہ السلام نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر رکھا تھا اور یہ گفتگو اس شریف قوم سے پردے میں ہو رہی تھی۔ فرشتے بھی مکان کے اندر تھے۔ ان لوگوں نے دیوار باندھ کر اندر گھسنے کا اور دروازہ توڑنے کا ارادہ کیا۔ اس پر حضرت لوط علیہ السلام کی زبان پر یہ کلمات آئے۔ جب فرشتوں نے لوط علیہ السلام کا یہ اضطراب دیکھا تو حقیقت کھول دے کہہ دیا کہ آپ دروازہ کھول دیں، اب ہم ان کو عذاب کا مزہ ہی چکھائیں گے۔ دروازہ کھولا تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کا اشارہ ان کی آنکھوں کی طرف کیا، جس سے سب اندھے ہو گئے اور بھاگنے لگے۔ اس وقت فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت لوط علیہ السلام کو کہا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، یعنی آپ رات کے آخری حصہ میں اپنے اہل و عیال کو لے کر یہاں سے نکل جائے اور یہ ہدایت کریں کہ ان میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے علاوہ آپ کی بیوی کے، کیونکہ اس پر بھی تو عذاب پڑنے والا ہے جو اس قوم پر پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بیوی کو ساتھ نہ لے کر جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیوی ہونے کی حیثیت سے وہ آپ کے اہل میں داخل ہو کر ساتھ چلے گی، مگر وہ آپ کے اس حکم پر عمل نہ کرے گی جو آپ اپنے اہل و عیال کو دیں گے کہ مڑ کر نہ دیکھیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یوں ہی ہوا کہ یہ بیوی ان کے ساتھ چلی، مگر جب قوم پر عذاب آنے کا دھماکہ سنا تو پیچھے مڑ کر دیکھا اور قوم کی تباہی پر افسوس کرنے لگی۔ اس وقت ایک پتھر آیا جس نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ فرشتوں نے یہ بھی بتلایا کہ ان موعدہم الصبح، یعنی ان پر صبح ہوتی ہی عذاب آ جائے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اور بھی جلد عذاب آ جائے۔ اس پر فرشتوں نے کہا الیس الصبح بقریب، یعنی صبح تو کچھ دور نہیں ہے۔ پھر اس عذاب کا واقعہ قرآن نے اس طرح بیان فرمایا، جب ہمارا عذاب آ گیا تو ہم نے ان بستیوں کے اوپر کا حصہ نیچے کر دیا۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، ترجمہ فلما جاء امرنا، فلما جب جاء آیا امرنا ہمارا حکم، جعلنا تو ہم نے کر ڈالی عالیہا اس کے اوپر کی بستی کو، سافلہا نیچے، وہ امطرنا اور برسائے ہم نے علیہا اس پر حجارتاً پتھر من سجیل کنکر کی، منضود تہبتیں یا پہ در پہ، مسومتاً نشان لگے ہوئے تھے، عند ربک تیرے رب کے پاس، وما ہی اور نہیں ہے من الظالمین وہ بستی ظالموں سے ببعید کچھ دور۔ یہاں پھر اس عذاب کا واقعہ قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ جب ہمارا عذاب آ گیا تو ہم نے ان بستیوں کے اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور ان پر ایسے پتھر برسائے جس پر ہر ایک کے نام کی علامت لگی ہوئی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر ان سب فرشتوں کی زمین کے نیچے پہنچا کر سب کو اس طرح اوپر اٹھا لیا کہ ہر چیز اپنی جگہ باقی رہی۔ پانی کے برتن سے پانی بھی نہیں گرا، آسمان کی طرف سے کتوں اور جانوروں اور انسانوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ ان سب بستیوں کو آسمان کی طرف سیدھا اٹھانے کے بعد اوندا کر کے پلٹ دیا جو ان کے عمل خبیث کے مناسب حال تھا۔ آخر آیت میں قوم لوط کا عذاب ذکر کرنے کے بعد موجودہ اقوام دنیا کو متنبع کرنے کے لیے ارشاد فرمایا وما ہی من الظالمین ببعید، یعنی یہ پتھراؤں کا عذاب آج بھی ظالموں سے کچھ دور نہیں ہے۔ جو لوگ اس قوم کی طرح ظلم و بے حیائی پر جمے رہیں گے تو وہ اپنے آپ کو اس عذاب سے دور نہ سمجھیں، آج بھی یہ عذاب آ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں بھی کچھ لوگ وہ عمل کریں گے جو قوم لوط کرتی تھی، جب ایسا ہونے لگے تو پھر انتظار کرو کہ ان پر بھی وہی عذاب آئے گا جو قوم لوط پر آیا تھا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ترجمہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ اور مدین کی طرف بھیجا اخاہم ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو،
قال فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ما لکم نہیں ہے تم لوگوں کے لیے من الہ کوئی الہ، کوئی معبود غیر اس کے سوا، ولا تنقصوا المکیال اور کمی نہ کرو ناپ میں، والمیزان اور تول کو، انی بے شک میں اراکم دیکھتا ہوں تم کو، بخیر خوشحالی میں، وانی اخاف میں ڈرتا ہوں علیکم تم پر، عذاب یوم محیط ایسے عذاب سے، ایسا عذاب ایک گیر لانے والا عذاب، ایک گیرنے والا عذاب، وَيَا قَوْمِ اے قوم اوفوا الْمِكْيَالَ پورا کرو ناپ کو، والمیزان اور تول کو، بالقسط انصاف کے ساتھ، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اور کمی نہ کرو لوگوں کے لیے، اشیاءهم ان کی چیزوں میں، وَلَا تَعْثَوْا اور نہ پھرو فی الارض زمین میں، مفسدین کہ فساد کرتے پھرو، بقیت اللہ جو بچ رہے اللہ تعالیٰ کا دیا، خیر بہتر ہے، لکم تم لوگوں کے لیے، تم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو، وما انا علیکم بحفیظ وما انا نہیں ہوں میں علیکم تم پر نگہبان، قالو بولے یا شعیب اے شعیب علیہ السلام، الصلاۃ تأمرک کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے، ان نترک کہ ہم چھوڑ دیں، ما یعبد آباؤنا کہ جن کی عبادت کرتے ہیں ہمارے آباء و اجداد، او ان نفعل فی اموالنا یا ہم تصرف نہ کریں اپنے مالوں میں، ما نشاء جس طرح ہم چاہیں، انک انت الحلیم الرشید تو ہی بڑا بردبار الرشید اور نیک چلن ہے۔ تفسیر اس کی یہ ہے کہ یہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ ذکر ہوتا ہے۔ ان کی قوم کفر اور شرک کے علاوہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام ان کو ایمان کی دعوت دیتے اور ناپ تول میں کمی کرنے سے منع فرماتے، اور اس کے خلاف کرنے پر عذاب الہی سے ڈرایا، مگر یہ اپنے انکار اور سرکشی پر قائم رہے تو پوری قوم ایک سخت عذاب کے ذریعے ہلاک کر دی گئی۔ وہ اس طرح وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا تفسیر یہ ہے کہ ہم نے بھیجا مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو۔ مدین اصل میں ایک شہر کا نام تھا جس کو مدین ابن ابراہیم نے بسایا تھا، یہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ان کا محل وقوع ملک شام کے موجودہ مقام معان کو بتلایا جاتا ہے۔ اس شہر کے باشندوں کو بھی بجائے اہل مدین کے مدین کہا جاتا ہے۔ شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں جو اسی قوم مدین میں سے ہیں، اس لیے ان کو بھی مدین کا بھائی فرما کر اس نعمت کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس قوم کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے اسی قوم سے بنایا تاکہ ان سے مانوس ہو کر ان کی ہدایت کو بآسانی قبول کر سکیں۔ فرمایا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ولا تنقصوا المکیال والمیزان۔ اس میں حضرت شعیب علیہ السلام نے پہلے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، کیونکہ یہ لوگ مشرک تھے، درختوں کی پوجا کرتے تھے، جس کو قرآن میں لفظ ایکا سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اسی کی نسبت سے اہل مدین کو اصحاب الایکا کا لقب بھی دیا گیا ہے۔ اس کفر و شرک کے ساتھ ان میں ایک اور عیب و گناہ نہایت سخت تھا کہ یہ لوگ لین دین کے وقت ناپ تول میں کمی کر کے لوگوں کا حق مارتے تھے، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو اس سے منع فرمایا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ پھر یہاں فرماتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام نے ان کو ناپ تول میں کمی کرنے کے خبیث عمل سے روکنے کے لیے پیغمبرانہ شفقت کے ساتھ اول تو یہ فرمایا کہ انی اراکم بخیر و انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، یعنی میں تمہیں اس وقت خوشحالی میں دیکھتا ہوں کہ کوئی فقر اور مالی تنگدستی نہیں ہے جس کی وجہ سے اس بلا میں تم لوگ مبتلا ہوئے ہو۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر اس کو مقتضی ہے کہ تم اس کی مخلوق پر ظلم نہ کرو۔ پھر یہ بھی بتایا کہ اگر تم لوگوں نے میری بات نہ سنی اور اس خبیث عمل سے باز نہ آئے تو مجھے خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہیں گھیر لے۔ اس عذاب سے آخرت کا عذاب بھی مراد ہو سکتا ہے اور دنیا کا بھی۔ پھر دنیا کے عذاب میں بھی مختلف قسم کے آ سکتے ہیں۔ ادنا عذاب یہ ہے کہ تمہاری یہ خوشحالی ختم ہو جائے اور تم پر قحط سالی آ جائے اور گرانی، یعنی چیزوں کی گرانی میں تم لوگ مبتلا ہو جاؤ۔
جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قحط اور گرانی اشیاء کے عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ مزید تاکید کے لیے شعیب علیہ السلام نے فرمایا وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، یعنی اے میری قوم ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو اور لوگوں کی چیزوں کو کم نہ کرو اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ پھر ان کو شفقت کے ساتھ سمجھایا اور فرمایا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ، یعنی لوگوں کے حقوق ناپ تول پورا کر کے ادا کرنے کے بعد جو کچھ بچ رہے تمہارے لیے وہی بہتر ہے۔ اگر تم میری بات مانو اور اگر میری بات نہ مانو گے تو یاد رکھو کہ میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں اور تم پر جو عذاب آئے گا تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام یہ خطیب الانبیاء ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے حسن بیان سے اپنی قوم کو سمجھانے اور ہدایت پر لانے کی پوری کوشش میں انتہا کر دی، مگر یہ سب کچھ سننے کے بعد قوم نے وہی جواب دیا جو جاہل قومیں اپنی مصلحین کو دیا کرتی ہیں، اور وہ پھر ان کا مذاق اڑاتی ہے اور استہزاء کرتی ہے، کہنے لگے الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا وان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید، یعنی کیا تمہاری نماز تمہیں یہ بتاتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے آباء و اجداد کرتے چلے آئے ہیں، اور یہ کہ ہم اپنے مملوک اموال یعنی ہم وہ اموال جو ہماری ملکیت میں ہیں ہم اس میں خود مختار نہ ہو، یعنی ہمارے جس طرح دل چاہے ہم اس کو اسی طرح خرچ نہ کریں، بلکہ اپنے معاملات میں بھی ہم آپ سے پوچھ گچھ کریں گے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی نماز پوری قوم میں معروف تھی کہ وہ بکثرت نوافل اور عبادت میں لگے رہتے تھے، اس لیے ان کے ارشادات کو بطور استہزاء کی نماز کی طرف منسوب کیا کہ کیا تمہاری نماز تمہیں معاذ اللہ غلط باتیں سکھاتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ سبق اچھی طرح سے یاد کر لیں اور آگے 2 رکوع کا مطالعہ کریں۔ والسلام۔